بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہاں سے؟ فقاتل سے نا. وقاتل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی سبیل اللہ. اے محبوب آپ راہ خدا میں اللہ کی راہ میں جہاد کیجئے. لا تکلف الا نفسک. آپ کو صرف آپ کی ذات کا ہی مکلف بنایا گیا ہے، یعنی آپ جہاد کیجئے، آپ پر کسی اور کا نہیں. آپ کو جو تکلیف دی گئی ہے وہ صرف آپ کی ذات کی حد تک. فلا تہتم بتخلفہم عنک. لہذا آپ اپنے آپ سے ان کے پیچھے رہ جانے سے غمگین نہ ہوئی ہے، کبیدہ خاطر نہ ہوئی ہے. اگر کوئی آپ کے ساتھ جہاد میں نہیں جا رہا ہے تو آپ اس کو لے کر کے کبیدہ خاطر نہ ہوں، بلکہ آپ خود مکلف ہیں اپنی ذات کے اعتبار سے. آپ جہاد کیجئے، آپ نکلیے جہاد کے لیے. مفسر نے لکھا اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کتنا شجاع بنایا تھا، کتنا بہادر، کتنی طاقت قوت عطا فرمائی تھی کہ آپ اگر تنہا بھی ہیں تو آپ اپنے کو تنہا کمزور نہ سمجھیے. آپ کو بڑی قوتوں سے نوازا گیا ہے، آپ تنہا ہی جہاد کے لیے جائیے. تو آپ کی بہادری اور شجاعت پر بڑی بین دلیل ہے، ثبوت ہے. المعنی، معنی کیا ہے اس آیت کریمہ کے؟ مفہوم یہ ہے، حاصل یہ ہے کہ قاتل ولو وحدک. اے محبوب آپ ضرور جہاد کیجئے، قتال کیجئے، اگرچہ آپ تنہا ہی ہوں، کوئی آپ کے ساتھ نہ ہو تب بھی آپ جہاد کیجئے. فإنک موعود بالنصر. اس لیے کہ آپ سے تو نصرت کا وعدہ کیا گیا ہے، نصرت و فتح کا جب آپ سے وعدہ کیا گیا ہے، آپ موعود بالنصرت ہیں، تو پھر آپ جائیے، آپ کو نصرت حاصل ہوگی. وحرد المؤمنین. ہاں، مومنین کو آمادہ کیجئے، مومنین کو ابھاریے. حثہم علی القتال. قتال پر انہیں برانگیختہ کیجئے، انہیں ابھاریے، انہیں آمادہ کیجئے. ورغبہم فیہ. اور انہیں قتال کے اور جنگ کے جدال کے جہاد کے معاملے میں رغبت دلائیے. تو آپ اپنے ساتھیوں کو رغبت دلائیے، انہیں آمادہ کیجئے، انہیں ترغیب دیجئے. لیکن کوئی اگر نہ بھی جائے تو آپ تنہا ہی جائیے اور جہاد کیجئے، آپ موعود بالنصرت ہیں. عسى اللہ ان یکف باس حرب الذین کفروا. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کافروں کے زور کو روک دے. آپ جائیں، آپ کے ساتھی جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کافروں کے زور کو، جو ان کا زور ہے، یہ جو جنگ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ روک دے. الذین کفروا. ان کافروں کے زور کو اللہ تعالیٰ روک دے. واللہ اشد بأسا منہم. اور اللہ کی گرفت ان سے بہت سخت ہے. یہ اللہ کی گرفت سے اوپر نہیں ہے بلکہ اللہ کی گرفت ان سے بہت سخت ہے. واشد تنکیلا. اور اس کا عذاب بھی بہت سخت ہے. تعذیبا منہم. ان سے عذاب بھی اللہ کا بہت سخت ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فقال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس آیت کے نزول کے بعد یا اس حکم کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ. قسم اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، میں ضرور نکلوں گا جہاد کے لیے، ولو وحدی. اگرچہ میں تنہا ہی ہوں، میرے ساتھ کوئی بھی نہیں جائے گا تو بھی میں باز نہیں رہوں گا، میں ضرور نکلوں گا. مفسر نے اس مقام پر یہ بھی لکھا ہے کہ نبی کی یہ شان ہوتی ہے کہ جب وہ ارادہ فرما لیتے ہیں جہاد میں نکلنے کا تو اب وہ اس کو واپس نہیں ہوتے ہیں. اگر ان لباس زیب تن کر لیا جہاد کا تو وہ لباس نہیں اتاریں گے. کوئی نہ بھی جائے تو ان پر جانا فرض ہے، تو وہ واپس نہیں ہوتے. تو قسم اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، میں ضرور جہاد کے لیے نکلوں گا، قتال کے لیے نکلوں گا، اگرچہ میں تنہا ہی صحیح. فخرج ب70 راکبا الی بدر الصغری. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 70 صحابہ کرام کو ساتھ لے کر بدر صغری کی طرف روانہ ہوئے. یہ حضرت مفسر کی رائے ہے 70 صحابہ کرام کے ساتھ، لیکن صحیح یہ ہے کہ اللہ کے رسول بدر صغری کی طرف 1500 صحابہ کرام کو لے کر کے تشریف لے گئے تھے. 1500 لوگ آپ کے ساتھ میں ہو گئے تھے. فکف اللہ باس الکفار. اللہ تعالیٰ نے ان کفار کے زور کو روک دیا. بإلقاء الرعب فی قلوبہم. جب آپ بدر صغری میں تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیا، وہ مرعوب ہو گئے، مغلوب ہو گئے. ومنع ابی سفیان عن الخروج. اور آپ کے مقابلے کے لیے ابو سفیان بھی نکلنے سے مرعوب ہو گیا، اس کی بھی ہمت نہ ہوئی، وہ بھی آپ کے مقابلے میں آنے سے رک گیا. تو کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیا اللہ نے،
اور ابو سفیان کو بھی آپ کو مقابلے میں آنے سے روک دیا. کما تقدم فی آل عمران، جیسے کہ یہ تفصیل سورہ آل عمران میں گزر چکی ہے. اس سے پہلے یہ واقعہ گزر چکا ہے کہ لوگ احد سے واپس ہوئے تھے نا، اور پھر یہ تھا کہ ہم کیسے واپس آ گئے، راستے میں پچھتائے تھے، ابھی جا کے برابر سرور کی دیتے ہیں. مگر اتنی ہمت ان کی پھر نہ ہوئی اور وہ وہیں سے بڑی دھمکیاں بھیجی، بڑی خبریں بھیجی، لوگوں کو لے دے کر کے بھی اس پر تیار کیا کہ جاؤ یہ کہنا تمہیں ہم اتنے دیتے ہیں، اتنے اونٹ دیتے ہیں، اتنا مال دیتے ہیں جا کر کے. لیکن ان کی یہ ساری تدبیریں، ان کے سارے فریب کام نہ آئے اور بالآخر ان کی ہمت نہ ہوئی کہ دوبارہ پلٹ کے واپس آتے. من یشفع بین الناس، جو شخص لوگوں کے درمیان لوگوں کی نیز شفاعت کرتا ہے، سفارش کرتا ہے، مگر شفاعت بھی کیسی؟ شفاعتن حسنتن، کوئی اچھی شفاعت، کسی اچھے کام کی شفاعت. ویسے تو شفاعت کے تعلق سے ہی لکھا ہے کہ شفاعت کہتے ہی کسی دوسرے کے لیے سوال خیر کو، طلب خیر کو. آپ کسی دوسرے کے لیے کوئی خیر کا کام کریں یا خیر کا کسی سے سوال کریں، یہی سفارش ہے. مثلا ایک آدمی کہیں پھنس گیا ہے، بیچارہ الجھا ہوا ہے، پریشان ہے، مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، اب اسے ضرورت ہے کسی سفارش کی، تو آپ گئے اور آپ نے جانے کے بعد اس سے کہا کسی اور سے، یار تھوڑی اس کی مدد کر دو. تو آپ نے اس شخص کے لیے کس چیز کا سوال کیا؟ دوسرے سے مدد کرنے کا نا. یا کوئی بہت بھوکا ہے، پیاسا ہے، کپڑے نہیں ہیں اس کے پاس، اب آپ کو صاحب آپ ذرا ان سے کہہ دیے سیٹ صاحب بہت دیتے ہیں، وہ تمام غریبوں کو دیتے رہتے ہیں، آپ کہہ دیں گے تو ایک رضائی مجھے بھی دے دیں گے وہ. تو اب آپ نے جا کے ان سے کہہ دیا بھائی آپ کے پاس رضائیاں ہیں، دیکھو وہ فلاں شخص سے بڑا غریب ہے، اسے دے دیجیے آپ. تو آپ نے دوسرے سے سوال کیا، دوسرے کے لیے، کسی اور سے کسی اور کے لیے سوال کیا. مگر یہ سوال خیر کا ہے یا شر کا ہے؟ خیر کا ہے. تو کسی دوسرے کے لیے خیر کا سوال کرنا ہی سفارش کہلاتا ہے، شفاعت کہلاتا ہے. مگر کسی برے کام کی نہیں بھی سفارش کی جاتی ہے نا. ہاں، کسی کو چور کو چھوڑنے کی نہیں چلے گئے، چھوڑوانے کی نہیں ہے، تو یہ بھی سفارش. حالانکہ چور کے چھوڑوانے کی سفارش اچھی کام نہیں ہے، اس کو تو سزا ملنی چاہیے. یا کوئی غلط کام ہے، غلطی دے دو یار اس کو 100 روپے دو تاکہ تو 100 روپے دو، حالانکہ صرف رشوت ہے. یہ آپ کائے کی سفارش کر رہے ہیں اس سے؟ رشوت دینے کی. تو یہ رشوت کی ہو یا کسی حرام کام کی ہو، یا آپ نے جا کے کہا تم یار دیکھ رہو مارو اس کے 2 تھپڑ بھی سمجھ میں آ جائے گا اس کا، تو آپ نے دوسرے کو تیار کیا کسی کے تھپڑ مارنے پر، یہ بھی ایک تو سفارش ہوئی نہیں. یا آپ نے کہا دیکھو یہ کام نہیں کرا، آپ کہتے ہو تو یہ مار دے گا بھی اسے، آپ اپنے مروانے کے لیے اس کو سفارش کروائی، تو اسے بھی عرف میں کیا کہتے ہیں؟ سفارش ہی کہتے ہیں. لیکن یہ سفارش حقیقت میں سفارش نہیں ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے مشاکلت کی بنیاد پر سفارش کہہ دیا جائے. کہتے ہیں نا جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، تو سیئہ کی جزا سیئہ تھوڑی ہے، ہاں، لیکن مشاکلت کی بنیاد پر کہہ دیا گیا. اصل میں سفارش کسے کہتے ہیں؟ جو اچھے کام کے لیے، خیر کے لیے ہو. تو جس نے بھی کسی کے لیے اچھی سفارش کی، کیسی؟ حسنتن یعنی موافقتن للشرع، وہ سفارش جو شریعت کے موافق ہے، مطابق ہے. یکن لہو نصیب من الاجر منہا، تو اس کو بھی اس کا اجر ملے گا، جو اجر اس کو ملنا ہے اس میں سے اس کا بھی ثواب ہوگا. منہا بے سببہا، من با کے معنی میں یعنی اس کی وجہ سے. اب آپ نے سفارش کی کسی کو اچھے کام کرنے کے لیے، تو اس کو جو اجر میں آپ نے رضائی دلوا دی کسی سے، تو رضائی دلوانے کا ثواب رضائی دینے والے کو تو ملے گا ہی، وہ اس نے رضائی دی ہے، لیکن رضائی دلوانے میں آپ کا بھی ہاتھ رہا نا، تو اس کے اجر میں آپ بھی، اس کی کمی نہیں ہوگی اجر میں، لیکن آپ کو بھی اجر میں استحقاق ہو جائے گا، آپ بھی اجر کے مستحق ہوں گے. تو جس نے شریعت کے موافق سفارش کی، یکن لہو نصیب من الاجر منہا بسببہا، تو اس کو بھی اس کے اجر میں سے حصہ ملے گا. ومن یشفع شفاعتا سیئۃ، اور جس نے کوئی بری سفارش کی، غلط کام کی سفارش کی، مخالفت لہو یعنی وہ سفارش جو شریعت کی مخالف ہے، موافق نہیں، تو یکن لہو کفل نصیب من الوزر منہا بسببہا، تو اس کو بھی اس کے گناہ کا حصہ ملے گا اس کی وجہ سے. اب سفارش تم نے کر دی کسی کو مارنے کے لیے، گردن کاٹنے کے، جاؤ مار دے گردن دیکھا جائے گا، تو اس نے قتل کر دیا، گناہ اس کے سر پہ ہوگا کہ نہیں؟ گناہ ہوگا، لیکن اس گناہ میں کچھ نہ کچھ تیرا حصہ بھی رہے گا کہ تو ہی تو سبب بنا اس کا، تو نے سفارش کی تھی، تو اس گناہ میں اس کا بھی حصہ ہوگا. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے. مقتدرن، مقتدر مانے مقتدر، ہر چیز پر اللہ قادر ہے. وَيُجَازِي كُلَّ أَحَدٍ بِمَا عَمِلَ، وہ ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق ضرور بدلہ دے گا، جو بھی اس نے عمل کیا. بِمَا عَمِلَ
جو بھی اس نے کام کیا ہے، اچھا کام کیا ہے تو اچھا بدلہ ملے گا، برا کام کیا ہے تو برا. تو اللہ تعالیٰ مکمل قادر ہے، کامل قادر ہے، وہ ہر ایک کی اس کے عمل کے مطابق ضرور جزا دے گا، بدلہ دے گا. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، اور جب تمہیں تحیت پیش کی جائے، جب تمہیں سلام کیا جائے، کوئی سلام کرے، کأن قیل لکم سلام علیکم، مثلا کیا کہا جائے تم سے؟ کسی نے تمہیں دعا دی، کسی نے تمہیں سلامتی کی دعا. سلام سلامتی کی دعا کو کہتے ہیں. تو اگر کوئی تمہیں سلام پیش کرے، تمہیں سلام کرے تو فحی المحی بأحسن منہا، تو تم سلام کرنے والے کو اچھی تحیت پیش کرو، اسے بھی سلام کرو، بأحسن منہا، اس سے اچھے طریقے سے سلام کا جواب دو جو تمہیں سلام کیا ہے. بیان تقولو، مثلا تم اس سے کہو وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ وعلیک الفاظ ہے ورنہ مراد کیا ہے؟ جمع کی ضمیر، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کسی نے تم سے کہا السلام علیکم تو جواب کیا دو؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور اگر کسی نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو جواب دو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی کچھ بڑھا. اور جس نے تینوں ہی کہہ دیا ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو چونکہ اس نے ساری خیر اس میں جمع کر دی، لہذا اب اس سے زیادہ بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، اب اتنا ہی کہہ دو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ کہہ دو، یہ ہو سکتا ہے. لیکن بعض لوگوں میں مشہور ہوتا ہے ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ ومغفرتہ وعنایتہ، کیا ہے اور بہت کچھ ہے. کہاں تو ہم نے تو سنا تو وہ جنت الحرام، وہ جنت الواجب، وہ دوزخ الحرام، کیا کیا سب اس میں لگا دیتے ہیں. یہ سب کہنے کی ضرورت نہیں ہے، سلام یہی مکمل ہو گیا. تو جس نے فقط السلام علیکم کہا اس کے ساتھ کچھ اور اضافہ کر دو. تو جب تمہیں سلام پیش کیا جائے، دیکھیے سلام کرنے والا پہلے السلام علیکم لفظ سلام کو مقدم کرتا اور علیکم مؤخر کرتا. تم پر سلامتی ہو نا، اور جواب دینے والا وعلیکم السلام، تو اس نے سلام کو مؤخر کیا. تو اس میں بعض مفسرین نے نقطہ لکھا ہے کہ جب سلام کرنے والا کہے السلام علیکم تو جواب لوگ چاہیے وعلیکم السلام. اب اس ملاقات کی ابتدا بھی لفظ سلام سے ہے اور انتہا بھی لفظ سلام سے ہوگا، آغاز بھی سلامتی سے اور انجام بھی سلامتی کے ساتھ. اللہ کا نام ہے، سلامتی کے معنی ہے. تو اس لیے یہ بھی اس میں نقطہ ہے کہ سلامتی سے ہی ابتدا ہو اور سلامتی ہی پر انتہا بھی ہو. اور ردوہا فحیو بأحسن منہا، یا تو اس سے بہتر لفظوں کے ساتھ، بہتر کلمات کے ساتھ تم جواب دو، ہے نا. اور نہیں تو اور ردوہا، یا اسی کو لوٹا دو. کس کو؟ جو اس نے کہا ہے سلام میں، اس نے السلام علیکم کہا تو تم بھی وعلیکم السلام کہہ دو. تو کم سے کم اتنا تو کہہ دو بے ان تقولوا کما قال. اور ردوہا کا مطلب وہی کہہ دو جو اس نے کہا سلام کرنے والے نے. اے الواجب احدہما، یعنی ان دونوں میں سے ایک تمہارے اوپر واجب ہے جواب دینا. یا تو وہی کہہ دو جو اس نے کہا ہے، اور یا اس سے احسن، دونوں میں سے ایک واجب. مگر والاول افضل، پہلا والا افضل ہے. کون سا پہلا والا؟ احسن طریقے سے جواب دینا، یعنی اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ اضافہ کر کے کہو. اور یوں بھی سلام کرنا اگرچہ سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے، مگر افضل کیا ہے؟ سلام کرنا ہے. زیادہ ثواب کس میں ہے؟ حالانکہ سنت ہے مگر واجب سے زیادہ اس میں ثواب ہے کہ سلام کرنے والے کو 30 نیکیاں ہیں اور جواب دینے والے کو 10 ہی نیکیاں ہیں. ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ تعالی ہر چیز کا حساب لینے والا ہے. محاسباً، وہ ہر چیز کا ایک ایک چیز کا حساب لے گا. فیجازی علیہ فمنہ رد السلام، وہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے اور ہر چیز پر اس کا بدلہ دے گا، جزا دے گا. ومنہ رد السلام، اور اسی میں سے رد سلام بھی ہے، یعنی جواب سلام بھی ہے. تو تمہیں جواب سلام پر بھی اجر ملے گا، ثواب ملے گا. وخصت السنت الکافرہ، البتہ حدیث نے، سنت نے کچھ لوگوں کو اس سے مستثنا قرار دے دیا ہے، مخصوص کر دیا، کہ مطلب مستثنا کر دیا ہے. کس چیز سے؟ سلام کرنے سے. سب کو سلام کا جواب نہیں دیا جائے گا، بلکہ کچھ لوگوں کو سلام کا جواب نہیں دیا جائے گا، یا کچھ کو سلام ہی نہیں کیا جائے گا. مثلا کافر کو سلام کرنے
کو منع کر دیا حدیث میں کہ صاف کافر کو سلام نہ کرے۔ اس سے ایک بات اس میں آتی تھی کہ ہر ایک کو سلام کیا جائے، تو ہر ایک کو سلام نہیں، بلکہ کچھ لوگ وہ ہیں جنہیں مستثنی کر دیا گیا ہے، یا انہیں سلام کیا جائے تو ان کے سلام کا جواب نہیں دیا جائے گا۔ مثلا کافر کو مستثنی کر دیا، مبتدع کو مستثنی کر دیا، جو گمراہ ہے بدعتی ہے۔ بدعتی سے مراد یہ نہیں جو دیوبندی بدعتی سنیوں کہتے ہیں، بدعتی تو اصل وہ ہیں، ہے نا؟ تو بدعتی کو، مبتدع گمراہ کو سلام، والفاسق اور فاسق کو مستثنی کر دیا کہ اس کو سلام نہیں کرنا، والمسلم علی قاضی الحاجات، یا جو شخص قضاء حاجت میں مصروف ہو، استنجا کر رہا ہے، رفع حاجت میں ہے، اب اس کو بھی سلام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ومن فی الحمام، اور اس کو بھی سلام کرنے کی اجازت نہیں ہے جو حمام میں غسل کر رہا مگر برہنہ غسل کر رہا ہوتا، اور اگر سارے کپڑوں کے ساتھ غسل کر رہا تو کوئی حرج نہیں، کر سکتے ہیں۔ والآکل، اور کھانا کھانے والے کو بھی سلام کرنا، فلا یجب الرد علیہم، تو ان لوگوں پر جواب دینا واجب نہ ہوگا۔ ہاں اگر کھانا کھانے میں یہ ہے کہ منہ میں لقمہ نہیں ہے بلکہ ہاتھ ہی میں ہے، بھی منہ اس کا مصروف نہیں ہے چبانے میں، تو اسے سلام کرنا اور وہ سلام کا جواب بھی دے سکتا، مگر واجب ان کو پر جواب دینا نہیں ہے۔ بل یکرہ فی غیر الاخیر، بلکہ اخیر کے علاوہ میں تو اوروں کو مکروہ ہے سلام کرنا۔ آخر والا کون ہے؟ عاقل، تو عاقل کو سلام کرنا مکروہ نہیں ہے، اگرچہ اس کو جواب دینا واجب نہیں ہے، لیکن سلام کر سکتے ہو، اور باقی اس کے علاوہ جو ہے ان سب کو سلام کرنا مکروہ ہے۔ فاسق، جو فاسق کے مولن ہو، کلم کھلا گناہ گار، داڑھی منڈا، بے نمازی، جھوٹا پکا، شرابی، جواری، یہ سب جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو، وہ فاسق مولن ہے، ٹھیک ہے۔ وَيُقَالُ لِلْكَافِرِ وَعَلَيْكَ، اور کافر اگر سلام کرتا ہے تو اسی جواب میں کیا کہا جائے گا؟ کافر سے صرف کہا جائے گا وَعَلَيْكَ، اس نے کہا السلام علیک، تو تم کیا کہو؟ وعلیکم السلام نہیں بلکہ وعلیک۔ وعلیک مطلب تو جس کا مستحق ہے وہ تیرے اوپر، یعنی تو نے مجھے کہا تم پر سلامتی ہو تو تجھ پر کیا ہو؟ جس کا تو مستحق ہے، تو وعلیک کا کہتے ہیں۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے، احادیث میں آپ نے مشکات میں پڑھا ہوگا کہ چونکہ یہودی اور کافر مسلمانوں کو سلام کرنے میں کیا کہتے تھے؟ السلام علیکم، تو وہ سام کہتے تھے، بددعائی کا کلمہ، بددعا کا کلمہ کہتے تھے، دعائے بد۔ تو اب جب تم کہتے ہو کہ وعلیکم، انہوں نے کہا تھا تباہی ہو تمہارے اوپر، السلام علیکم بربادی ہو تمہارے اوپر، تمہارے لیے، تو تم نے بھی کیا کہہ دیا؟ وعلیکم، اور تجھ پر بھی، تو وہ تو بربادی کا مستحق ہے، اسے تو بربادی ہوگی، مومن تو بربادی کا مستحق نہیں ہے، تو اس کا کہنا تو لغو ہو جائے گا، لیکن تمہارا کہنا کام کر جائے گا، کارگر ہو جائے گا۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں، کوئی اور مستحق عبادت نہیں ہے۔ واللہ لَيَجْمَعَنَّكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اکٹھا فرمائے گا، تمہیں جمع فرمائے گا، من قبورکم، کہاں؟ تمہاری قبروں سے تمہیں قیامت کے دن اکٹھا فرمائے گا، الی فی یوم القیامہ، الی معنی میں فی کے ہے، یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں اکٹھا فرمائے گا۔ لا ریب شک فی ہے، قیامت کا وہ دن ہے جس کے واقع ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اس میں اللہ تعالیٰ تم سب کو جمع فرمائے گا۔ ومن، اور کون ہے؟ اے لا احد، یعنی کوئی نہیں ہے، کون ہے؟ یعنی کوئی نہیں ہے، اصدق من اللہ حدیثا قولا، جو قول میں سب سے زیادہ سچا ہو، اللہ سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہے۔ ولما رجع ناس من احد، اور یہ آنے والی آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی جب لوگ احد کے میدان سے واپس لوٹے، تو اختلف الناس فیہم، یہ حضرت مفسر کی رائے اپنی، کہ جب لوگ واپس لوٹے تو لوگوں میں اس بات میں اختلاف ہو گیا ان کے بارے میں، فیہم فقال فریق اقتلوہم وقال فریق لا، بعض لوگ کہنے لگے کہ انہیں قتل کر ڈالو جو وہاں سے واپس ہوئے ہیں، اور بعض کہنے لگے نہیں انہیں قتل مت کرو۔ یہ احد سے لوٹنے والوں کے تعلق سے نہیں ہے، حقیقت یہ ہے، بلکہ مدینے میں ہی کچھ کافر تھے جو مسلمان ہو کر کے آ گئے تھے، رہنے لگے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے اجازت مانگی تھی کہ ہمیں مدینے میں ہماری طبیعت بھی نہیں لگ رہی ہے، ہماری طبیعت صحیح نہیں رہتی ہے، ہم بیمار رہتے ہیں، یہاں کی آب و ہوا ہمارے موافق نہیں ہے، تو آپ ہمیں اجازت دے دیجیے کہ ہم بدر میں جا کر کے رہنے لگیں۔ بدر ایک مقام کا نام، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دیتی، چونکہ کلمہ پڑھتے تھے،
اندر سے اگرچہ منافق تھے لیکن کلمہ گو تھے، تو اجازت لے کے وہ بدر میں رہنے لگے، مگر اندر سے معاملہ گڑبڑ تھا، کچھ دنوں بدر میں رہے اور وہیں سے پھر مکہ چلے گئے اور کفار مکہ کے ساتھ جا کے شامل ہو گئے، ان کے ساتھ مل گئے۔ تو جب یہ وہاں پہنچ گئے اور وہاں پہنچنے کی خبر مدینہ طیبہ آئی، صحابہ کرام تک آئی، تو اب صحابہ میں دو گروہ بن گئے۔ ایک کہنے لگے کہ وہ تو بڑے کھلے کافر ہیں، یہاں ہمارے سامنے وہ کلمہ پڑھتے تھے، منافق ہیں، اور اب جا کے وہاں تو وہ بالکل کھل کر کافر ہو گئے، مرتد ہو گئے، لہذا ان کو قتل کر دینا چاہیے۔ اور کچھ نے کہا کہ نہیں نہیں، وہ ہمارے مومن بھائی، اسلامی بھائی تھے، کلمہ پڑھتے تھے، کیسے کہہ سکتے ہو کہ تم وہ مرتد ہو گئے؟ وہ چلے گئے کسی ضرورت سے، کسی بنیاد پر بدر، اور پھر وہاں سے وہاں چلے گئے ہیں، لہذا ان کے ساتھ اچھا ہی گمان رکھو، انہیں قتل نہ کرو۔ حالانکہ وہ حقیقت میں کیا تھے؟ منافق ہی تھے۔ تو جو لوگ یہ کہتے تھے کہ انہیں قتل مت کرو، انہیں توبیخ کے لیے فرمایا گیا کہ کیا ہو گیا ہے کہ تم دو گروہ میں بٹ گئے ہو، وہ پکے منافق ہیں، انہیں قتل ہی کرنا ہوگا۔ دیکھیے، چونکہ انہیں قتل کرنے کا حکم ہے، اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ احد سے لوٹنے والے لوگ نہیں تھے، ورنہ احد سے لوٹنے والے منافقین آئے تھے، انہیں قتل کا حکم نہیں دیا گیا، وہ تو مدینہ ہی میں رہتے رہے ہیں۔ عبداللہ بن ابی وغیرہ اس کے 300 ساتھی جو احد سے لوٹ کر کے آئے تھے واپس، بعد نے کہا کہ وہ لوگ مراد ہیں، تو وہ مراد اس لیے نہیں ہے کہ انہیں قتل کا حکم نہیں تھا، وہ تو آخر تک کہاں رہے؟ مدینہ ہی میں رہے۔ سنیے، لما رجع ناس من احد، جب کچھ لوگ یعنی منافقین احد سے لوٹے، ٹھیک ہے، تو اختلف الناس فیہم، تو لوگوں نے یعنی ان صحابہ کرام، پہلے ناس سے مراد منافقین ہیں اور دوسرے ناس سے مراد دو ناس ہے نا اس میں، لما رجع ناس اور پھر اختلف الناس، تو پہلے ناس سے مراد منافقین اور دوسرے ناس سے مراد صحابہ کرام، تو صحابہ کرام میں دو گروہ ہو گئے، مختلف ہو گئے۔ فقال فریق، ایک فریق کہنے لگا اقتلہم، ان لوگوں کو قتل کر ڈالو، منافق ہیں یہ۔ وقال فریق، اور ایک گروہ کہنے لگا لا، نہیں قتل نہ کرو۔ فنزل، جب ان میں اختلاف ہوا تو آیت کریمہ نازل ہوئی، کیا؟ فما لکم اے ما شانکم سرتم فی المنافقین فئتین، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ان منافقوں کے بارے میں دو گروہ میں تقسیم ہو گئے؟ کچھ کہہ رہے ہو کہ قتل کرو، کچھ کہہ رہے نہیں قتل کرو، تو کن کو تنبیہ کی جا رہی ہے؟ جو قتل نہ کرنے کی طرف تھے، ان سے کہا جا رہا ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم دو گروہ میں بٹ گئے، دو گروہ میں، دو فرقوں میں۔ واللہ ارکسہم ردہم بما کسبوا، اللہ نے انہیں اوندھا کر دیا ہے، انہیں گرا دیا، انہیں لوٹا دیا ہے انہی کی طرف۔ بما کسبوا، کس وجہ سے؟ جو ان کے کرتوت تھے، مثلا ان کے کفر و معاصی، تو ان کے دلوں میں تو کفر و معاصی ہی پل رہا تھا، اسی کفر و معاصی سے انہیں کدھر لوٹا دیا؟ کافروں ہی کی طرف، تو اللہ نے انہیں اوندھا کر دیا، ادھر لوٹا دیا اللہ نے۔ اتریدون ان تہتدوا من اضل اللہ، کیا تم چاہتے ہو کہ انہیں راہ ہدایت پہ لے آؤ، انہیں ہدایت دے دو جنہیں اللہ نے گمراہ کر دیا؟ جن کی ہدایت اللہ کو منظور نہیں ہے، کیا تم انہیں ہدایت دے سکتے ہو؟ کیا انہیں راہ پر لا سکتے ہو؟ نہیں۔ اتریدون ان تہتدوا، کیا تم انہیں راہ پر لا سکتے ہو، راہ ہدایت پر؟ من اضل اللہ، جنہیں اللہ نے گمراہ کر دیا۔ اے تعدوہم من جملۃ المہتدین، یعنی تم انہیں من جملہ ہدایت یافتہ لوگوں میں شمار کرنا چاہتے ہو۔ والاستفہام فی الموضعین الانکار، یہاں دونوں مقام پر، دونوں جگہوں پر استفہام انکاری ہے۔ پہلے کیا تھا؟ فما لکم فی المنافقین، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم منافقوں میں دو گروہ میں بٹ گئے؟ تو یہ بھی استفہام کیسا ہے؟ انکاری، یعنی تمہیں یہ اختلاف نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسرا اتریدون، یہ بھی حمزہ کیسا ہے؟ انکاری، تم چاہتے ہو کہ ہدایت پہ لے آؤ، انہیں راہ پر لے آؤ جنہیں اللہ کو، نہیں یہ نہیں ہو سکتا، تو یہ بھی استفہام انکاری ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کے لیے تم کوئی راہ نہیں پا سکتے، اسے ہدایت کی کوئی راہ تم نہیں نکال سکتے، اس کے لیے طریقاً الی الہدی، اسے کوئی ہدایت کا راستہ تم نہیں دکھا سکتے، اسے راہ ہدایت پر نہیں لا سکتے۔ وَدُّوا تَمَنَّوْا لَوْ تَكْفُرُونَ، یہ لوگ تو چاہتے ہیں، تمنا کرتے ہیں، لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا، کہ تم بھی انہی کی طرح کافر ہو جاؤ۔ یہ تو چاہتے ہی ہیں کہ تم کیا ہو جاؤ، کاش تم کفر کے دلدل میں پھنس جاؤ، کافر ہو جاؤ، کما کفروا، جیسے وہ خود کافر ہیں۔ فتکونون انتم وہم سواؤن، کیا چاہتے ہیں یہ؟ تم اور وہ سب برابر ہو جاؤ۔ فتکونون، تم ہو جاؤ، انتم وہم، اس میں دونوں ہیں، صرف تم ہی نہیں، تقریباً کہا گیا، یعنی تم بھی اور وہ بھی کیا ہو جاؤ؟ سواء، برابر ہو جاؤ، کس میں؟ فی الکفر، جب تم بھی کافر ہو جاؤ گے وہ بھی کافر ہیں تو کافر کافر ایک جیسے ہو جاؤ گے، وہ تو چاہتے ہی یہ ہیں۔ فلا تتخذوا منہم اولیاء، اے مسلمانوں تم ان کو اپنے اولیاء نہ بناؤ، اپنا دوست نہ بناؤ۔
ان کو ہرگز اپنا دوست نہ بناؤ، توالونہم، ان کو اپنا جگری دوست نہ بناؤ، ان کا اپنا دلی دوست نہ بناؤ، ان کو بہت قریبی دوست نہ بناؤ۔ وَإِنْ أَظْهَرُوا الْإِيمَانَ، اگرچہ وہ ایمان کا اظہار کریں پھر بھی وہ اندر سے کیا ہیں؟ کافر ہی ہیں، تم انہیں اپنا دوست تسلیم نہ کرو۔ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ہاں اگر وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر لیتے ہیں تو یہ اسلام کی علامت ہوگی، تو تم انہیں اپنا دوست مان سکتے ہو جب تک وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کریں۔ ہجرتاً صحیحتاً، مگر ہجرت بھی کیسی؟ شادی کے ارادے سے نہیں، ہاں کاروبار کے ارادے سے نہیں۔ کون سی ہجرت؟ تحقق ایمانہم، جو ان کے ایمان کو ثابت اور متحقق کر دے، ایسی ہجرت کریں جس سے ان کا ایمان ثابت ہو جائے، ان کا ایمان متحقق ہو جائے۔ جب وہ ایسی ہجرت کر لیں گے تو یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ وہ تمہارے مسلمان بھائی ہیں، ان سے اب تم دوستی کر سکتے ہو، لیکن جب تک وہ ہجرت نہیں کرتے ہیں تمہیں ان سے دوستی کی اجازت نہیں ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اب اگر وہ اعراض کر لیتے ہیں، نہیں اگر وہ اعراض کرتے ہیں، وَأَقَامُوا عَلَىٰ مَا هُمْ عَلَيْهِ، اور وہ اسی حال پر قائم رہتے ہیں جس پر وہ ہیں، یعنی اپنے کفر پر ہی باقی رہتے ہیں، تو فَخُذُوهُمْ بِالْإِسْرِ، تو کیا کرو تم انہیں قید کر لو، انہیں پکڑ لو، گرفتار کر لو۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، اور پھر تم جہاں چاہو جہاں پاؤ انہیں وہیں قتل کر ڈالو کہ وہ کافر ہی ہیں اندر سے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا، اور انہیں تم اپنا ولی بھی نہ مانو، اپنا دوست بھی نہ مانو۔ توالونہ، انہیں اپنا دوست تسلیم نہ کرو۔ ولا نصیرہ، اور انہیں اپنا مددگار بھی نہ مانو۔ تنتصرون بہ علی عدوکم، کہ اپنے دشمنوں پر تم ان کی مدد طلب کرنے لگو، انہیں مددگار بنا لو، ایسا بھی نہیں۔ نہ تو تم انہیں اپنا دوست بناؤ اور نہ اپنے دشمنوں کے خلاف ان کی مدد طلب کرو۔ ہوتا یہ ہے اگر تم اپنے دشمن کے خلاف کسی کو بلاؤ، وہ تمہارا اگر سچا دوست ہوگا تب تو تمہاری ہمدردی کرے گا اور دشمن کے مقابلے میں تمہارے ساتھ ہو کر اس کو زیر کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن وہ بھی اگر دشمن ہوا تو وہ آئے گا کس لیے؟ ہاں تم بظاہر تو اسے مددگار بنا کر بلاؤ گے، ارے بھائی سب تم بھی آ جاؤ ذرا سا دیکھو، لیکن وہ اندر اندر کس کا کام کرے گا؟ وہ تمہاری ہی کولیاں بھر لے گا آ کر کے، بولے پیٹو اسے۔ تو یہ تمہارے دشمن ہیں، تمہارے دوست نہیں ہیں، لہذا تم اپنے دشمنوں کے خلاف انہیں بلاؤ بھی نہیں، ان کی مدد بھی طلب نہ کرو، ورنہ یہ تمہارے خلاف ہی رہیں گے وہاں۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور انہیں اپنا دوست بناؤ اور نہ انہیں اپنا مددگار بناؤ اپنے دشمنوں پر۔ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ يَلْجَؤُونَ، ہاں جو لوگ ایسے لوگوں سے مل جائیں، ان میں سے وہ لوگ جو ایسے لوگوں سے مل جائیں جن کے تمہارے اور ان کے درمیان میثاق ہے، عہد و پیمان ہے، یعنی معاہدہ امن ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ اگر وہ آ کے مل جاتے ہیں جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ امن ہے، عہد بالامان، امان کا عہد ہے، لہم ولمن وصل الیہم، تو ان سے معاہدہ امن ہے، او ولمن صلی الیہم، یا ان سے مل جائیں جن سے ان کا معاہدہ امن ہے، یعنی اگر تم سے کسی کا معاہدہ امن ہے تو تمہارے ساتھ آ کے مل جائیں، اور تم سے معاہدہ امن جن کے پاس ہے ان سے آ کر کے مل جائیں تو بھی تم سے تعرض نہ کرو۔ تو یا تو تمہارے پاس آ جائیں اور یا تمہارے پاس نہ آئیں، بلکہ کن کے پاس آ جائیں؟ جن سے تمہارا معاہدہ امن ہے ان کے پاس آ جائیں۔ بھائی ایک تو یہ ہے کہ خاص ہمارے پاس ہی آ کر کے انہوں نے کہا نہیں اب ہمارے پاس، اب وہ آ گئے، سرنڈر ہو گئے، بات ختم ہو گئی، اب ان سے تعارض نہیں کرنا، لیکن ہمارے پاس تو نہیں آئے، لیکن ہمارے جو اور بھائی ہیں جن سے ہمارا معاہدہ امن ہے ان کے پاس آ گئے، بھائی آپ کا ان سے معاہدہ امن ہے، اب دیکھیے ہم آپ کی پناہ میں آ گئے ہیں، اب آپ ان سے ہمیں چھٹکارے دلائیے۔ تو یا تو خود تمہارے پاس آ جائیں، تمہارے پاس نہیں آتے ہیں تو کن کے پاس آ جائیں؟ جن سے تمہارا معاہدہ امن ہے ان کے پاس آ جائیں۔ تو یہ حکم ہے، سنیے۔ کما عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہلال ابن عویمر الاسلمی، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلال ابن عویمر اسلمی سے معاہدہ فرمایا تھا۔ ہلال بن عویمر اسلمی سے سرکار کا معاہدہ یہ تھا، آپ نے اس سے فرمایا تھا کہ دیکھو تم ہم سے جنگ مت کرنا، ٹھیک ہے، ہم تم سے جنگ نہیں کریں گے، ہماری مدد بھی مت کرنا، ہمارے ساتھ بھی آنے کی ضرورت، اور ہمارے سامنے جنگ بھی مت کرنا، ہم سے جنگ مت کرنا، اور تمہارے ساتھ جو آ کے مل جائے گا ہمارا ان سے بھی کوئی معاملہ نہیں ہوگا۔ یعنی ایک تو تم سے معاہدہ امن ہو گیا، اور جو تم سے آ کر کے مل جائے
اس سے بھی ہم کچھ نہیں کہیں گے، اس سے بھی ہمارا امن ہی ہوگا، معاہدہ امن ہوگا۔ یہ ہلال بن عمیر اسلمی سے آپ کو معاہدہ تھا، تو یہی یہاں مراد ہے۔ الذین جاؤکم، اب الذین جاؤکم، یہ وہ لوگ جو تمہارے پاس آئیں، وقد حسرت ضاقت صدورہم، اور حال یہ ہو کہ ان کے دل تنگ ہو چکے ہوں، ان یقاتلوکم، تم سے جہاد کرنے سے ان کے دل تنگ ہو گئے، مع قومہ، اپنے لوگوں کے ساتھ میں، یعنی اپنے لوگوں کے ساتھ تم سے بھی وہ جنگ نہیں کرتے ہیں، او یقاتلوا قومہم معکم، اور تمہارے ساتھ بھی وہ اپنی قوم سے جنگ نہیں کرتے ہیں۔ دو الگ الگ چیزیں ہوئی، اپنی قوم کے ساتھ تم سے بھی لڑنے نہیں آتے ہیں، اور تمہارے ساتھ اپنی قوم سے بھی لڑنے نہیں جاتے ہیں، گویا وہ سلنڈر ہو کر کے ایک جگہ رکے ہوئے ہیں، نہ تمہارے ہمدرد بن کر اپنی قوم سے لڑنے جاتے ہیں، اور نہ اپنی قوم کے ہمدرد بن کر کے تم سے لڑنے آتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو وہ لوگ جو تمہارے پاس آئیں اور ان کے دل تنگ ہو چکے ہوں تمہارے ساتھ جنگ کرنے سے، اپنی قوم کے ساتھ، اور اپنی قوم کے ساتھ جنگ کرنے سے تمہارے ساتھ ہو کر کے، اے ممسکین عن قتالہم قتالکم و قتالہم، یعنی تمہارے ساتھ قتال کرنے سے بھی اور اپنی قوم کے ساتھ قتال کرنے سے بھی وہ رکے ہوئے ہوں، ممسکین رکے ہوئے ہوں، فلا تتعرضوا الیہم، تو ایسے لوگوں سے تم تعرض نہ کرو، انہیں نہ چھیڑو، بے اخذ وقت ولا قتل، نہ انہیں گرفتار کرو اور نہ انہیں قتل کرو، وہذا وما بعدہ منسوخ بآیۃ السیف، اور یہ حکم کہ انہیں اب چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کب کا حکم ہے؟ یہ اور اس کے ماں بعد یہ منسوخ ہے آیت سیف سے۔ جب آیت سیف نازل ہو گئی تو اب حکم یہ ہوگا کہ جہاں انہیں پاؤ انہیں قتل کر دو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ تَسْلِيطَهُمْ عَلَيْكُمْ، اور اگر اللہ تمہارے پر ان کو غلبہ دینا چاہتا، ان کا غلبہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تم پر دینا، تو لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ، تو وہ تم پر ضرور انہیں مسلط فرما دیتا، انہیں غلبہ دے دیتا، بِأَن يُقَوِّيَ قُلُوبَهُمْ، کس طرح کہ ان کے دلوں کو مضبوط فرما دیتا، فَلَقَاتَلُوكُمْ، جب ان کے دل مضبوط ہو جاتے تو وہ تم سے ضرور جنگ کرتے، تم سے لڑتے، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَشَأْهُ، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہ چاہا، تو اللہ ان کو غلبہ دینا نہیں چاہتا تمہاروں پر، اگر وہ غلبہ دینا چاہتا تو وہ غالب ہو جاتے، ان کے دل مضبوط ہو جاتے، مگر اللہ نے نہ چاہا۔ فَأَلْقَى فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، تو اللہ نے کیا کر دیا؟ اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ، اب اگر وہ تم سے کنارے ہو جاتے ہیں، ایک طرف ہو جاتے ہیں، کنارے ہو جاتے ہیں، فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، تو پھر تم ان سے قتال نہ کرو، اگر وہ خود ایک طرف ہو جاتے ہیں، کنارے ہو جاتے ہیں، تو لم يقاتلوکم، تو تم ان سے قتال نہ کرو۔ وَأَلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، ہاں اگر وہ کنارے ہو جاتے ہیں اور تم سے قتال نہیں کرتے ہیں، وَأَلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور تمہاری طرف وہ پیام میں صلح بھی بھیجتے ہیں، پیام امن بھیجتے ہیں، صلح کا پیام بھیجتے ہیں، اے انقادو، یعنی تمہارے وہ تابع ہو جاتے ہیں، تمہاری اطاعت گزار ہو جاتے ہیں، فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان پر کوئی راہ نہیں چھوڑی ہے، یعنی اب تمہارے لیے یہ نہیں ہے کہ تم انہیں قتل کر لو یا انہیں گرفتار کر لو۔ چلو دو آیتیں ہو رہے ہیں۔ سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ، پھر تم کچھ ایسے دوسرے لوگوں کو بھی پاؤ گے جو یہ چاہتے ہیں کہ وہ تمہارے پاس بھی امن کے ساتھ رہیں، بِإِظْهَارِ الْإِيمَانِ، اپنا ایمان ظاہر کر کے تمہارے ساتھ بھی امن سے رہیں، تمہارے ساتھ بھی بے خوف رہیں، عندکم، تمہارے پاس بھی اظہار ایمان کر کے وہ امن کے ساتھ رہیں، وَيَأْمُنُوا قَوْمَهُمْ، اور وہ چاہتے ہیں اپنی قوم کے پاس بھی وہ امن کے ساتھ رہیں، بالکفر، وہاں کفر ظاہر کر کے، تمہارے پاس ایمان ظاہر کر کے تمہارے پاس بھی اطمینان سے رہنا چاہتے ہیں، انہیں کوئی خوف نہ ہو، اور اپنی قوم کے پاس جا کے کفر ظاہر کر کے وہاں بھی وہ امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ اذا رجعوا الیہم، جب وہ اپنی قوم کے پاس لوٹیں تو وہاں کفر ظاہر کر کے وہاں بھی امن کے ساتھ رہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ہم اسد غطفان، یہ قبیلہ اسد اور قبیلہ غطفان کے لوگ ہیں، جن کا معاملہ یہ تھا مسلمانوں میں آ کر مسلمانوں جیسی کہتے تاکہ یہاں بھی ہمیں کوئی کچھ نہ کہے، اور جب اپنوں میں جائیں تو وہاں بھی ان جیسی کہیں تاکہ وہاں بھی ہمیں کوئی خطرہ نہ رہے، اس طرح کے لوگ۔ کلما ردوا الی الفتنۃ، یہ وہ لوگ ہیں جب انہیں فتنہ شرک کی طرف لوٹایا جاتا ہے، جب انہیں فتنہ شرک کی طرف لیا جاتا ہے، دعوا الی الشرک، شرک کی دعوت دی جاتی ہے، شرک کی طرف بلایا جاتا ہے، تو ارکسوا فیھا، تو اس میں اوندھے گر جاتے ہیں، ارکسوا فیھا، اس میں وہ اوندھے گر جاتے ہیں، وقعوا اشد وقوع، یعنی تیزی کے ساتھ، سرعت کے ساتھ وہ اس میں گر پڑتے ہیں۔ جیسے ہی انہیں شرک کی دعوت دی گئی، شرک فتنہ شرک تک بلایا گیا تو فوری ہاں بالکل،
تو اس میں جا کے گر جاتے ہیں۔ فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ بِتَرْكِ قِتَالِكُمْ، اگر وہ تم سے اعراض نہ کریں، اگر تم سے کنارے نہ ہوں، بِتَرْكِ قِتَالِكُمْ، کس طرح؟ تم سے قتال ترک کر کے، تم سے جہاد ترک، تم سے لڑنا چھوڑ کر کے، تم سے جنگ ترک کر کے اگر وہ کنارے نہ ہوں، وَلَمْ يُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور تمہارے پاس وہ کوئی پیام صلح بھی نہ بھیجیں، امن کا پیغام بھی نہ بھیجیں، وَلَمْ يَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ، اور تم سے وہ اپنے ہاتھوں کو بھی نہ روکیں، برسرے پیکار ہی رہیں، ہاتھوں کو نہ روکیں، فَخُذُوهُمْ بِالْإِسْرِ، تو تم کیا کرو؟ انہیں قید کر لو، انہیں پکڑ لو، وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اور انہیں جہاں پاؤ انہیں قتل کر ڈالو، وَجَدْتُمُوهُمْ، ثَقِفْتُمُوهُمْ نا وَجَدْتُم، جہاں پاؤ انہیں قتل کر ڈالو، وَأُولَٰئِكَ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، یہ وہ لوگ ہیں کہ ہم نے تمہیں ان پر کھلے اختیار دیا ہے، یہی لوگ ہیں جن پر ہم نے تمہیں کھلا اختیار دے دیا ہے، برہانن بینن ظاہرن علی قتلہم، کہ ہم نے کھلی دلیل تمہیں دے دی ہے، واضح دلیل دے دی ہے ان کے قتل پر، وَسَبِيِّهِمْ، اور ان کے قید کرنے پر، لِقَدْرِهِمْ، کس وجہ سے؟ ان کے قدر کی وجہ سے، ان چونکہ تمہارے ساتھ غداری کی ہے، انہوں نے فریب کیا ہے، تو اب وہ اس لائق نہیں کہ انہیں چھوڑ دیا جائے، معاف کر دیا جائے، بلکہ ان کے اوپر تمہیں پورا اختیار ہے انہیں ٹھکانے لگا دینے کا یا انہیں قید کرنے کا۔